بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کافی ساری خبریں اس ویڈیو میں ملیں گی۔ آپ کو میں تمام خبروں کے پروفس اور ان کے جو ریفرنسز ہیں وہ ضرور دوں گا ایز یوزول، جیسے کہ آپ کو میں دیتا ہوں۔ شروعات کرتے ہیں سوڈان سے۔ سوڈان میں آپ کو پتا ہے، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہاں پر ملٹری کوپ ہو گیا تھا اور وہاں پر کو ہو گیا تھا، وہاں پر آرمی آ گئی تھی اور اس نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اور جو پرائم منسٹر تھے اور ان کی جو کابینہ تھی وہ یا تو وہ نظر بند کر دیا گیا تھا یا تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں کہ سوڈان کلوزر ٹو پاور شیئرنگ ڈیل ٹو ریزرو ملٹری کوپ۔ اب ریورس کریں گے، کہتے ہیں ہم ریورس کر دیں گے۔ اب ریورس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے مارشل لا اناؤنس کیا تھا یا انہوں نے اپنا جو کو کیا تھا اس کو وہ ریورس کریں گے۔ اب ریورس کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پیچھے طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، تو اب وہ غلطی ہو گئی ہے۔ اب غلطی یہ ہو گئی ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو تو ریلیز کرنے کو تیار ہیں اور آلموسٹ انہوں نے ریلیز کر ہی دیا ہے۔ اس ٹائم میٹنگ چل رہی ہیں، پاور شیئرنگ میٹنگ چل رہی ہیں، تو پاور شیئرنگ میٹنگ میں اب وہ جو کیبنٹ ہے اس کو وہ ہلائیں گے جلائیں گے، چینج کریں گے، اور جو ملٹری ہے وہ اس کے اندر پورا حصہ یو کین سے 51-49 کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 51-41 کے اوپر جو پرائم منسٹر ہے وہ تو نہیں مان رہے، لیکن بہرحال یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ گورنمنٹ چلائیں، لیکن جو پاور کے رائٹس ہیں اور جو باقی تمام معاملات ہیں وہ آرمی کے پاس رہے۔ اور اس سے اگر ہم اوور آل دیکھیں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں رزلٹ اس کا کہ فائدہ کس کو ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کئی باری بات کر چکے ہیں، اس کا فائدہ ڈائریکٹلی جو ہے وتھ سم ریزنس مصر کو ہوگا، ایجپٹ کو ہوگا، اور اگر یہ صاحب 51% لے لیتے ہیں تو پھر تو ایجپٹ کے وارے نیارے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو ڈیمز بن رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں ڈیم کا معاملات آتے ہیں نا وہاں پر ایسی طاقتیں جو ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ان کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں گے وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر اگر پاکستان کی بات کروں آپ سے، تو پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیم بنے گا تو کیا بولتے ہیں، ڈیم میری لاش پہ بنے گا، ڈیم ایسا بنے گا، مطلب نہیں بنا دیتے آپ کو۔ تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ڈیم بنتا ہے تو ڈیم لاشوں پر ہی بنتا ہے، آپ کو وہاں پر بھی یہی لاشیں آپ کو مل رہی ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ دوسری خبر جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ تھوڑی سی سمجھ لیں کہ ایک خطرناک خبر ہے، اور رشیا کو گھیرا جا رہا ہے، رشیا کو ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، اور میرے حساب سے جو چیز ہو رہی ہے ہسٹوریکلی، جو چیز ہو رہی ہے وہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں طے شدہ چیزیں ہیں، وہ طے شدہ چیزوں کو ہلا دیا گیا ہے، ٹوٹلی ہلا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں، اور نقشے کو آپ جانتے ہیں، میں دوبارہ دکھا دوں گا، لیکن یہ جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں، خبر کیا ہے؟ رشین سیکورٹی چیف میٹس ود CIA ڈائریکٹر ان ماسکو۔ ماسکو کے اندر ملاقات ہو رہی ہے۔ CIA ڈائریکٹر کہاں پر ہے اس ٹائم؟ ماسکو کے اندر ہے۔ سوچئے CIA ڈائریکٹر، مطلب یہ وہ حرکتیں ہیں، یہ وہ والے معاملے ہیں جو 100 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو ایک دفعہ ونس نا کہتے ہیں نا، تو یہ ونس ان لائف ٹائم والی بات ہے کہ اس ٹائم آپ CIA ڈائریکٹر کو ماسکو میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ رشین سیکورٹی چیف سے مل رہا ہے۔ یعنی کہ آپ کو میں اگر مثال دوں، مان لیجئے کہ پاکستان کے دورے پہ جو ہے وہ را کا چیف آیا ہوا ہے، مان لیجئے، اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ISI چیف جو ہے انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں، یہ وہ والے ہر باتیں ہو رہی ہیں، آپ کو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کبھی ممکن نہیں ہے، تو یہ ممکن ہو گیا ہے، رشیا اور امریکہ آپس میں اس طریقے سے مل رہے ہیں۔ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ کہانی تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوتی ہے وہ نہیں بتائی جاتی، اور جو ہوتی ہے، اب آپ کو میں بیک گراؤنڈ تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا۔ کہتے ہیں رشیا کنڈکٹس ایئر ڈیفense اینٹی شپس ڈرل ایز US وارشپ انٹر بلیک سی۔ بلیک سی جو ہے نا وہ بالکل ایسا بند پڑا ہوا ہے جس کے ارد گرد سارے کے ساری جو رشین فیڈریشنز کی جو پرانی اسٹیٹس تھیں، انکلوڈنگ کریمیا، انکلوڈنگ آذربائیجان، نیچے پورا آپ دیکھتے ہیں تو پورا یہ ایسا دائرہ بنا ہوا ہے، اور بلیک سی کے اندر اصولاً جو اس کا گیٹ ہے نا، گیٹ اس بلیک سی کا جو گیٹ ہے وہ ترکی سے آتا ہے۔ اگر ترکی کا اپنا آپ ترک جو استنبول کا وہ بند کر دیں کینال تو نہیں آ سکتے، اور اصولاً جو جتنا ہم نے اسٹڈی کیا ہے، ترکی نے کہا تھا کہ یہاں پر یہ وار شپس وغیرہ نہیں آئیں گے، یہاں سے صرف اور صرف جو ہے کس کی وہ ہوگی، کون آئے گا جائے گا، جو کمرشل کارگو ہے وہ جا سکتا ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ US وارشپ انٹر بلیک سی، یہ ایک نیا معاہدہ ہو سکتا ہے، اور یہ معاہدہ کیوں ہوا، یہ معاہدہ کیسا ہوا، اور اس کا کیا ریئیکشن آئے گا؟ ریئیکشن تو آئے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اب جو پریشر آیا ہے پورا کا پورا وہ رشیا کے اوپر آیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات کنفرم کر دوں، رشیا کو
प्रेशर हैंडल करना आता है, या को मैं पहले कंफर्म कर दूं, रशिया के लिए प्रॉब्लम इतनी बड़ी बात नहीं कि वो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया जब मीटिंग कर रहा है सीआईए डायरेक्टर के साथ, वहीं पर वो आपको पता है कि अपनी उसने मामला बिछाए हुए हैं और उसने कई बार अटैक किया। ये भी अखबार देख रहे हैं, रशियन नेवी subs deliver missile strike in drill as NATO warship enter Black Sea। तो ये जो ब्लैक सी है ना, इस टाइम मैदान जंग आप कह लें बना हुआ है, नाटो, अमेरिकन वॉरशिप्स और अमेरिका के से डायरेक्टर वहां बैठे हुए और उस मौके के ऊपर हम ये बातें सुन रहे हैं। और मैं आपको पिछली 4-5 वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि जो इनके जो B-52 बॉम्बर्स है वो आते हैं रशिया के करीब, आते हैं, फिर उसको एस्कॉर्ट करता है रशिया और छोड़कर आता है, मारता नहीं है, हिट नहीं करता, छोड़कर आता है। इस तरीके से कई मिसाइल फायर कर चुका है रशिया उसके इर्द गिर्द, लेफ्ट राइट, जो भी ब्लैक सी की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन अमेरिका भी, यानी कि दुनिया के लिए क्या है, दुनिया के लिए यही खबर है ना कि चाइना और यूएस का इस टाइम मास गरम है और कुछ भी होने वाला है और कुछ भी हो सकता है, किस टाइम भी हो सकता है। लेकिन ये माहौल नजर नहीं आएगा आपको जो रशिया और चाइना के बीच में है, जो रशिया और यूएस के बीच में है। ये आपको मैं कंफर्म कर दूं कि नाटो और यूएस इस टाइम कुछ करने वाले हैं जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं कि क्या करने वाले हैं। क्या वो कोई ऑपरेशन कंडक्ट करने वाले हैं, या वो कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, या कोई वो सरप्राइज देने वाले हैं रशिया को, या वो बाकायदा महाज ही खोलने वाले हैं। क्योंकि कुछ ममालिक जो हैं, रशिया की पोजीशन बहुत जगहों पर यहाँ पर मैप वाइज बहुत ही स्ट्रांग है। तो अमेरिका या नेटो से किस तरह तोड़ेगा, नेटो तो परेशान तो है, किस तरह तोड़ेगा ये मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन अमेरिका इतना सीरियस क्यों है, अमेरिका इतना रिस्क क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर रशिया वॉर के अंदर गया तो नेटो की तो कोई औकात नहीं है कि वो रशिया के साथ प्रॉपरली वॉर के अंदर आए। लेकिन अगर अमेरिका वॉर के अंदर आता है तो अमेरिका को भी टफ टाइम मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो खबर है, एक खबर तुर्की की भी निकलेगी। अब वो मुझे पता नहीं क्या खबर निकलेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि जिस तरीके से ये रास्ता इस्तेमाल हो रहा है, इस्तांबुल टनल कनाल इस्तेमाल हो रही है, तो कोई ना कोई खबर तुर्की पे आएगी। और तुर्की कोई स्टांस क्या ले रहा होगा, या कोई बात कर रहा होगा, या वो अमेरिका की तरफ हो रहा होगा, या वो अमेरिका के लिए कुछ कह रहा होगा, या कोई F-35 का लफ्ज हम सुन लेंगे। ये तमाम लफ्ज याद रखिएगा जो आपको मैं कह रहा हूँ, F-35 का लफ्ज हम सुन लेंगे, या हम कुछ और सुन लेंगे। क्योंकि जो तुर्की है उसकी जो बातचीत है वो इस टाइम एट द सेम टाइम यूएस से भी चल रही है और एट द सेम टाइम रशिया से भी चल रही है, दोनों से चल रही है। और उसकी दोस्ती भी तकरीबन बराबर है। मतलब इस टाइम आपकी और मेरी पोजीशन ये है, क्या हम ये बात कह सकते हैं कि तुर्की बेस्ट फ्रेंड किसका है, रशिया का या इसका यूएस का? दोनों को नहीं पता, हमें दोनों को नहीं पता कि इस टाइम तुर्की किस तरफ है। लेकिन जिस तरफ भी होगा, जेन्युइनली दूसरे मुल्क को बहुत नुकसान होगा, तबाह हो जाएगा वो। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।